یہ غریب دا لوگ خون پیونے والے سیاسی افسر جتنے بڑے لوگ بھی ہیں غریب دا خون پیونے شہر کی سڑک ہے جی 2 بار میں ڈٹھا میں چوٹ لگ گئی یار ونجن کا کہڑا فائدہ ساری گل ہی نہیں سنتے اگو چپڑاسی کرتے گل ہی نہیں کرنے جڑے ایم پی ایم این این کوئی توجہ نہیں گھنتے صرف ووٹ گھنن آ ویندن اگے پیچھے انہاں کو کہیں شاید پتہ ہی کونی پیا کہ کیش ورتا پہ کہ ہوندا پہ کہ جڑے مریض آندے نے تے رستے تے بڑی پرابلم بڑھ ویندی ہے کہیں رستے تے چین ٹوٹ ویندا کہیں کتے ویندا لیکن مریض بڑا اوکھا تھیندا ہے اے سار جتو ووٹ کے وہ اپنے گھراں کیوں ود کرندے ووٹر ودن انہوں کوئی سپورٹ نہیں کریں نہ انہوں کو روڈ بنا دیں نہ سیوریج ہے نہ کچھ انہوں صرف گالیاں نہیں دے بس صرف ووٹ گھندے اپنے گھر کمبل کھاتے سن پوندے. السلام علیکم، میں ہوں غلام مصطفیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں بکر نیٹ ورک. آج ہم موجود ہیں یونیورسٹی روڈ بکر کے اوپر. یونیورسٹی روڈ بکر ایسا روڈ ہے جو کہ اتنا مصروف ترین روڈ ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ یہاں سے گزرتے ہیں اور اس روڈ کی خستہ حالی اس قدر ہے جو کہ مشرف دور کے بعد کبھی بنایا ہی نہیں گیا، نہ اس روڈ کو ریپیئر کیا گیا، اس روڈ پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. آپ ہمارے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈی ایچ کیو بکر کی دیوار ہے. یہ ڈی ایچ کیو بکر اس کے ساتھ لگتا ہے. اس روڈ کے اوپر یونیورسٹی آف تھل بھی ہے، اس روڈ کے اوپر روٹ سکول بھی ہے، اس کے علاوہ ٹیکنیکل کالج بھی اسی روڈ کے اوپر آتا ہے. جسی یونیورسٹی فیصل آباد کا کیمپس بھی اسی روڈ پر آتا ہے. مختلف جو لیبز ہیں وہ اسی روڈ پر آتی ہیں اور ڈی ایچ کیو ہاسپٹل بھی اسی روڈ پر ہی آتا ہے. لیکن اگر آپ اس روڈ کی حالت دیکھیں تو انتہائی خستہ حال ہے. یہاں سے لوگوں کا گزرنا محال بن چکا ہے. یہاں پر اتنی گرد ہے کہ ہم اب کھڑے ہیں تو ہم سے بھی کھڑا نہیں ہو ہم بھی ایزیلی کھڑے نہیں ہو سکتے، اتنی زیادہ گرد ہے. اور اگر ہم آپ کو بتائیں کہ جو بکر کی سب سے بڑی تحصیل ہے تحصیل منکیرا، یہ واحد روڈ ہے جو بکر کے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کو تحصیل منکیرا سے ملاتا ہے. اگر تحصیل منکیرا سے کوئی بھی مریض ریفر کیا جائے گا تو وہ اسی روڈ سے ہی گزر کے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں پہنچے گا. تو جتنا ٹائم اسے منکیرا سے بکر آنے میں لگے گا شاید اتنا ہی ٹائم اسے اس روڈ کو کراس کرنے میں لگے گا جو کہ 2 کلومیٹر کا بھی منیمم روڈ 2 کلومیٹر کا ہوگا. اور یہ روڈ پورا ہی بہت زیادہ خستہ حال ہے جہاں پر بہت زیادہ گڑھے بھی بہت زیادہ ہیں، گرد بہت زیادہ ہے. یہاں پر ہم جو ڈپٹی کمشنر بکر ہیں ان سے مخاطب ہوتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر بکر صاحب جب بکر میں تعینات ہوئے تو انہوں نے بہت زیادہ انٹریکشن کیا پبلک کے ساتھ، فیس بک کے اوپر بھی، مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر، اس کے علاوہ میڈیا کے ساتھ بھی انٹریکشن کیا. جب ان کا میڈیا کے ساتھ انٹریکشن تھا تو بکر نیٹ ورک نے اس روڈ کا جو ذکر تھا تب بھی کیا، اس روڈ کا معاملہ تب بھی ان کے سامنے رکھا کہ یہ روڈ بہت زیادہ خستہ حال ہے اور انتہائی امپورٹنٹ روڈ ہے. تو انہوں نے اس پر بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ اس روڈ کو ریپیئر کیا جائے گا. اس کے علاوہ جب انہوں نے میڈیا فیس بک کے اوپر لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کیا تو تب بھی لوگوں نے انہیں مسائل بتائے کہ سر فلاں روڈ خراب ہے، فلاں روڈ خراب ہے. تو انہوں نے رپلائی میں نوٹڈ کے رپلائی بھی کیے، لیکن ابھی تک ان تمام جو انہوں نے جن چیزوں کی یقین دہانی کرائی کوئی روڈ نہیں بنا، کوئی کام نہیں ہوا. تو آج ہم یہاں پر لوگوں سے بات بھی کریں گے کہ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ کتنی زیادہ مشکل کا شکار ہیں اس روڈ سے گزرتے ہوئے، اور جو پبلک یہاں سے گزرتی ہے ان کا کیا حال ہے، جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ کتنے زیادہ پریشان ہیں اس روڈ پہ. آئے آپ کو پبلک سے بھی بات کرواتے ہیں کہ پبلک اس بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ کتنی زیادہ مشکل کا شکار ہے اس روڈ کی وجہ سے. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اسی روڈ سے بھی گزر کر آ رہے تھے تو آپ کے کیا ویوز ہیں؟ آپ جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے ان سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس پر کیوں اپنی جو ہے نظر ہے وہ نہیں کر رہے، اس پر کام کیوں نہیں کر رہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اب خود ابھی اس روڈ سے آ رہا تھا تو یہی سوچ رہا تھا کہ اس روڈ کی حالت بہت خستہ ہو چکی ہے، اور یہ مین روڈ ہے جہاں سے چکوک سے آنے والے جو ایمبولیسز ہیں، چلے ہمارا چھوڑ دیجئے، جو مریضوں کی طرف دیکھا جائے، جو چکوک سے ٹی ڈی اے کے جو چکوک ہیں جہان خان کے اور سرائے مہاجر کے اس طرف سے جو آنے والے ایمبولیسز ہیں وہ یہیں سے گزر کے جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو مریض آتے ہیں موٹر سائیکل پہ، میں خود آ رہا تھا، اب اس پہ اتنی ریت پڑی ہوئی ہے کہ موٹر سائیکل چلانا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر اگر آگے یا پیچھے سے کوئی بڑی گاڑی آ جائے تو وہ حادثے کا سبب بن سکتی ہے. آپ یہیں پہ رہتے ہیں؟ جی میں 46 چک کے اندر رہتا ہوں، وہاں سے آ رہا تھا ابھی. تو میں خود اس وقت بڑی مشکل کا شکار تھا. میرے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی بچی بیٹھی ہوئی تھی، میں اور بڑی مشکل سے یہاں سے میں نے موٹر سائیکل نکالا ہے. ریت کی وجہ سے موٹر سائیکل سلپ ہو رہا تھا، کبھی ادھر جاتا تھا کبھی اس طرف جاتا تھا. تو میرا یہی ایک التجا ہے یہاں کی انتظامیہ سے کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ ایک عرصہ ہو چکا ہے کہ یہ روڈ خراب ہے. اور بارشوں کے دنوں کے اندر تو یہ روڈ کی حالت ایسی ہے کہ یہاں پہ پانی ہوتا ہے، کیچڑ ہوتا ہے، گارا ہوتا ہے، یہاں سے گزرا نہیں جا سکتا.
تو یہی ایک التجا کی جاتی ہے کہ اگر بکھر والوں کے لیے جیسے آپ لوگ دوسرے کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر یہ اس روڈ کی طرف دیکھا جائے کہ اس روڈ کو درست کیا جائے، کیونکہ یہ DHQ آنے کے لیے ایک انتہائی اہم روڈ ہے۔ اگر اس روڈ کو چھوڑ کے کسی اور طرف سے آتے ہیں تو شہر کی جو ہے رش کے اندر انسان پھنس جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا دیر ہو جاتی ہے، تو جو سیریس مریض ہوتے ہیں جن کو آکسیجن لگی ہوئی ہوتی ہے، جن کو جلد سے جلد ہاسپٹل پہنچانا ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہی روڈ ہے ہمارے لیے۔ سٹی کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو چکوک ہیں یہاں کے سرائے مہاجر جہان خان وہاں کے لیے مسئلہ ہے۔ ساتھ ہی 42-43 کا چک ہے، اس کے علاوہ 53 چک ہے، یہ سارے چکوک کا مسئلہ بنتا ہے کہ وہ جو سب یہاں سے گزر کے جاتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موٹر سائیکل والوں کے لیے بہت زیادہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور حادثے کا سبب بن سکتے ہیں یہاں پہ ہم۔ بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ یہ سائی موجود ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پر یہی روٹ استعمال کرتے ہیں، تو وہ کتنی زیادہ مشکل کا شکار ہیں وہ آپ کو خود ہی بتاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ روڈ کے جو ہے بہت بڑا پرابلم ہے، ادھر روزانہ ہم آتے جاتے ہیں تو ایک تو یہ ہر جگہ پہ کھڈے ہیں، یہ گاڑیوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور لوگوں کی صحت کا بھی بہت نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اتنا ڈسٹ اور اتنی گرد و غبار ہے کہ اس سے بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ گاڑیوں کا بھی نقصان ہے اور روڈ کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو موجودہ جو MP ہیں اور MNA ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے اور اس بارے میں جو ہے نا توجہ دینی چاہیے اور یہ روڈ بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ DHQ بھی ساتھ ہے اور پنجاب کالج بھی ادھر ہے اور بھی اس کو جو ہے نا یہ بہت سوٹ کرتا ہے۔ تمام بہت سارے اہم جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی اسی روڈ کے اوپر اسی روڈ پہ آگے ادھر سرگودا یونیورسٹی کیمپس بھی اسی روڈ پہ آتا ہے، تو یہاں جو دور دراز سے بچے آتے ہیں تو ان کو یہ شارٹ لنک روڈ پڑتا ہے، تو ڈیلی بیسس پہ یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے روڈ کا، تو یہ بننا چاہیے۔ موجودہ جو ممبران اسمبلی ہیں تو ان کو اس پر ضرور توجہ دینی چاہیے اور DC صاحب کے بھی نوٹس میں ہم دیتے ہیں کہ اس کو بننا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو اور ہم بھی ادھر روزانہ آتے جاتے ہیں، تو بہت بڑا مسئلہ ہے یہ روڈ کا۔ DC صاحب جب نیو اپوائنٹ ہوئے تھے بکر کے اندر تو انہوں نے بہت سارے وعدے بھی کیے، بھئی ہم یہ روڈ بھی ٹھیک کر دیں گے، ہم یہ بھی کر دیں گے، تو ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ اب ان کو یہاں ایک کافی عرصہ ہو گیا ہے تو یہ روڈ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا؟ تو ہم یہی توقع کر رہے ہیں DC صاحب سے کہ DC صاحب ایک بہت اچھے آدمی ہے اور فیئر اور نہایت ہی ایماندار آدمی ہے، تو ہمیں اسے یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے تو کائنڈلی ان کو پورا کرنا چاہیے، اور خاص طور یہ جو DHQ کے ساتھ یہ روڈ ہے اس کو ضرور بننا چاہیے، کیونکہ یہ جو آدمی یہاں کا جو آنا جانا ہے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور ڈیلی بیسس پہ جو ہی طالبات اور طالبہ ادھر آتے ہیں یونیورسٹی کیمپس پہ، جو لاری اڈا اور اس طرح ڈسٹرکٹ کونسل کو یہ لنک کرتا ہے جھانگ روڈ کو بھی، تو یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو DC صاحب سے ہماری یہی امید ہے کہ اس نے جو وعدے کیے تھے اس کو پورا کرنا چاہیے اور اس روڈ کو خاص طور پر بننا چاہیے، چاہے وہ فنڈ DC صاحب دے دیں یا MP MNA کوئی کر دیں، تو یہ ضروری ہے بہت اور اسے بننا چاہیے۔ روڈ کے بارے میں کیا کہنا، MNA MPA صاحب اس حلقے سے جیتے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، یہ نذیر ٹاؤن اتنی آبادی ہے اور یہ مین روڈ ہے، یہاں پہ DHQ ہاسپٹل ہے، باقی سارے دفاترز ہیں، اور ان کو ذرا بھی عوام کا خیال نہیں ہے ابھی اس روڈ کی کوئی، چلو مرمت ہی کروا دیں، نیا نہیں بنوانا۔ تو کتنی مشکل ہوتی ہے آپ کو یہاں سے کتنی بار گزرتے ہیں؟ یہاں ڈیلی میں ہمارے 3 سے 4 چکر لگتے ہیں، لیکن عذاب ہے، مٹی علیحدہ سے ہے، ڈسٹ اڑ رہی ہے، بچوں کو لے کے بندہ یہاں سے نہیں جا سکتا، اور مہربانی کریں، اپیل ہے ان سے MNA MPA سے، کم از کم اس کو ریپیئر کروا دیں، نہیں بنوا نیا نہیں بنوانا، ریپیئر تو کروا دیں نا۔ یہاں جب بارش آتی ہے تو پانی یہاں پہ 4-4 فٹ پانی کھڑا ہوتا ہے، تو مہربانی کروائیں، ان سے ذرا ریکویسٹ کریں اسپیشل، مہربانی کریں یہ روڈ بنوا دیں۔ روڈ کی حالت جو ہے بہت خستہ حالت ہے، جس کی یہاں چلنا ہر بندے کا بہت ہی مشکل ہے، روزانہ موٹر سائیکل پنچر ہو جاتے ہیں، اور آئے روز یہاں ایک ہاسپٹل بھی ہے سامنے، اس ہاسپٹل میں کئی دفعہ آیا ہوں، بچے کو لے کے آیا تھا، تو اس وقت بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں، روڈ کی حالت بہت خراب ہے۔ میری بکھر کے جو حکمران ہیں ان سے گزارش ہے کہ خدا را اس روڈ کو، بلکہ پورے بکھر کے اندر جتنے بھی روڈز ہیں سب کی جو ہے حالت اس وقت خراب ہے، ان سب کی طرف توجہ کی جائے۔ اگر یہ روڈ راستے نہیں ہوں گے تو پھر چلنا پھرنا ہمارا بہت ہی محال ہوگا، اس لیے ہم حکام بالا سے بھی یہ استدعا کرتے ہیں، اور اپنے بکھر کے جو وڈیرے ہیں اور جو MNAs اور MPAs ہیں ان سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ خدا را اس روڈ کی طرف توجہ کی جائے۔ بھائی جی یہ پرابلم ہے، یہ روڈ نا بالکل اٹیچ DHQ کے سامنے لگتا ہے، جس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہاں مریض نے آنا جانا ہوتا ہے، اتنا پرابلم ہے کہ ہر بندہ مشکلات کا سامنا ہے، لہٰذا ہمارا حکام بالا سے یہ
अपील है कि खुदारा बखर भी एक ज़िला है पाकिस्तान का, इसकी तरफ भी ख्याल किया जाए। सुनो जी, ये गरीब का लोग खून पीने वाले सियासी इन अफसर इन जितने बड़े लोग भी हैं, गरीब का खून पीने वाले शहर की सड़क है जी। डूवर में डट्ठा में चोट लग गई, हर 8 दिन सारा चक्कर होंगे। असा कि वजू क्या करूँ, वोट गिण वास्ते सारे आवे सियासी को मलम पट्टी करें, पैसे साढ़े अपने लगने यार वजन का केड़ा फायदा, सारी गल ही नहीं सुनते, अगू चपड़ासी करते गल नहीं करा सब। गरीब की केड़ी जिंदगी इस मुल्क के डीसी साहब जड़े यार, गरीब की कोई जिंदगी नहीं। डीसी है भावें कमिश्नर है भावें सियासी है, गरीब की कोई जिंदगी नहीं। उन्होंने अपनी जिंदगी अपने वो अजायश करते पैन, एसियां से सुते पैन, अस गरीब दलील होंगे पैन। भाई जाने रोड बहुत ख़राब सी चुका है, इतने आमदोराफ ज़्यादा है तो लेकिन इतना जेडे MP MN कोई तवज्जो नहीं गिनते, सिर्फ वोट गिनण आ वेंदन, अगे पीछे उनको कहीं शायद पता ही कोई नहीं कैसे वरता पे कैसे होंदा पे कि रोड इतना टिब्बा चढ़ा पिया है, इतना मुश्किलात होंदे रिक्शा वास्ते, मोटरसाइकिल वास्ते, वड्डी गड्डियां वास्ते, छोटियां गड्डियां वास्ते। खुदारा लेकिन सारे बारे सोचो, आवाम के बारे सोचो, इस मोहल्ले के बारे सोचो। नाल ही वड्डी हस्पताल है तो मरीज़ है, जेडे मरीज़ आंदे ने इतने रस्ते ते बड़ी प्रॉब्लम पड़ वेंदी है, कंहिं रिक्शे ते चैन त्रुट वेंदे, कंहिं किथे वेंदे, लेकिन मरीज़ बड़ा औखा थींदा है। लेकिन खुदारा MNA MPA ये तो वोट गिंदे मुंतखबी थींदे, लेकिन इन है अहलिन इन दे बारे अवाम इंशाल्लाह होगा इन को वोट न देसी इंदा को अच्छा बंदा आसी उको वोट देसू। आमिर ने सिर्फ को कच्चे ली साइड ते काम करे वदन, लेकिन ये पूरा मोहल्ला फिरो नजीरटन पूरा एरिया फिरो तो कोई गली सही नज़र ना आसी। हुणी मैं एक गली चो गया को रास्ता बंद आई, पानी खोलता ही बई गली गया, बई गली चो गया अगू उड़ी रास्ता बंद आई, हुण बई गली घेन यू टर्न घेन दिया खोलता, लेकिन रास्ता वाते कोई नहीं। हुण बड़ी मुश्किल नाल हस्पताल को लाए खड़ोते हैं, लेकिन वो अपने कच्चे वाले पास इधर काम करेंदे वदन, लेकिन शहर दे विच लेकिन कोई रोड ठीक कोई नहीं। ये सर जितू वोट के वो अपने अपने घर क्या वध करें, वो वोटर वदन उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करें, ना उन्हें रोड बना देंगे, ना सेवरेज है, ना कुछ इन्हें सिर्फ गालियाँ नहीं, बस सिर्फ वोट घिंदे अपने घर कम्बल खाते सुन पाते। जी आपने यहाँ पर लोगों के मसाइल सुने, लोग किस हद तक परेशान हैं जो यहाँ से गुजरते हैं, जिन्होंने अपने पेशेंट्स लेके जाने होते हैं यहाँ पर, जो मुख्तलिफ़ तहसीलों से आते हैं, जो मुख्तलिफ़ चकूक से लोग आते हैं, वो कितने हद तक परेशान हैं। जो यहाँ से रक्शे वाले गुजरते हैं, जो गरीब दिहाड़ीदार रक्शे वाला होता है, जिसने बड़ी मुश्किल से अपने घर का बसर औकात कर रहा होता है, तो वो जब यहाँ से गुजरता है या तो उसका रक्शे कोई चीज़ टूट जाती है या उसका रक्शा ख़राब हो जाता है, तो जितना वो दिन में कमाता नहीं उससे ज़्यादा उसको अपने रक्शे पर लगवाना पड़ जाता है। तो ये इतने ज़्यादा मसाइल हैं, इस रोड की वजह से लोग बहुत ज़्यादा बखर हैं। तो हमारा भी बखर नेटवर्क ने पहले भी इस मामले को उठाया और अब दोबारा बखर नेटवर्क जितने भी हुकाम बाला हैं, जो बखर के MP MNAs हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ खुदारा इस रोड को रिपेयर किया जाए। आप मुकम्मल नहीं बना सकते, खुदारा कम से कम इसको रिपेयर तो कर दिया जाए।